اسکرپٹ دی ہنٹر ہاؤس اور تین دوست اردو پس منظر میں ہلکی سی ڈونی موسیقی چل رہی ہو۔ یہ کہانی ہے تین دوستوں کی، علی، بلال اور فراز۔ یہ تینوں بچپن سے گہرے دوست تھے اور اکثر مہم جوئی کے شوق میں سنسان اور پراسرار جگہوں پر چلے جاتے تھے۔ ایک دن انہیں گاؤں کے قریب واقع ایک پرانی اور ویران حویلی کے بارے میں پتہ چلا۔ اسے لوگ ہنٹر ہاؤس کہتے تھے۔ کہانیوں کے مطابق یہ حویلی ایک شکاری کی تھی جس نے اپنی زندگی میں درجنوں جانور اور کئی انسان مار ڈالے تھے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کی بدبو آج بھی اسی حویلی میں بھٹکتی ہے۔ رات کے وقت تینوں دوست ٹارچیں لے کر حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ کھلا، جیسے کسی نے خود اندر بلایا ہو۔ اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، دیواروں پر پرانی شکاری تصاویر اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں لٹک رہی تھیں۔ اچانک علی کو لگا کہ اوپر سیڑھیوں سے کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے۔ بلال نے فوراً ٹارچ اوپر ڈالی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ فراز ہنستے ہوئے بولا، تم دونوں ڈر رہے ہو، یہ سب وہم ہے۔ لیکن اسی لمحے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور دیوار پر لگی ہوئی ایک تصویر نیچے گر گئی۔ تصویر میں اسی شکاری کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ اب تینوں کو محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی ان کی ہر حرکت دیکھ رہا ہو۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھا پرانا آئینہ چمکنے لگا۔ اس میں تینوں دوستوں کے سائے نظر آ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ایک چوتھا سایہ بھی تھا۔ یہ دیکھ کر تینوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فراز چلایا، یہاں سے نکل چلو، مگر جب وہ بھاگنے لگے تو دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ اچانک پورے ہنٹر ہاؤس میں آوازیں گونجنے لگیں، شکار کی بندوق چلنے کی، جنگلی جانوروں کی دیوڑ کی اور انسانوں کی خوفناک چیخوں کی۔ سیڑھیوں سے ایک لمبا سیاہ سایہ نیچے اترنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی بندوق تھی اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ وہی شکاری تھا جس کی روح حویلی میں قید تھی۔ علی نے ہمت کر کے زور سے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ اچانک کھل گیا۔ تینوں دوست جان بچا کر باہر نکلے۔ پیچھے مار کر دیکھا تو حویلی کی کھڑکیوں سے وہی سرخ آنکھیں انہیں گھور رہی تھیں۔ آواز آہستہ ہو جائے، بیک گراؤنڈ میوزک مدھم ہو۔ کہتے ہیں آج بھی ہنٹر ہاؤس سنسان کھڑا ہے، اور رات کے اندھیرے میں وہاں سے شکار کی آوازیں اور انسانوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو جا کر خود دیکھ لیجئے۔